أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. عن العرباض بن سارية عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال إني عند الله مكتوب خاتم النبيين وإن آدم لمنجدل في طينه وسأخبركم بأول أمري أنا دعوة إبراهيم وبشارة عيسى ورؤيا أمي التي رأت حين وضعتني وقد خرج لها نور أضاء لها منه قصور الشام أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. اچھی آواز جناب جے کو آندہ ہوئے پڑھے الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وسلم علیکہ سیدی یا رحمت للعالمین. اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ ایسا نہیں انسان وہ انسان ہے یہ. قرآن یہ کہتا ہے کہ ایمان ہے یہ اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. محمد سر قدرت ہے کوئی رمز ان کی کیا جانے شریعت میں تو بندہ ہے حقیقت میں خدا جانے. محمد زور معبودان باطل توڑنے والا محمد حق سے رشتہ آدمی کا جوڑنے والا. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. جس چمن میں یار میرے جا کے زلفاں تولیاں میں چلی باد صبا خوشبو کی بھر بھر جھولیاں. سلموا یا قومنا بل صلوا علی صدر الامین مصطفیٰ ما جاء الا رحمت للعالمین. حمد و صلاة دبار نہایت ہی واجب الاحترام زبیل احتشام علماء ذی وقار قرہ و نات خانان حضرات جملہ حاضرین و سامعین میرے بزرگوں دوستوں عزیزوں نوجوانوں جیوے جو تو آپ کو پتہ ہے جو اجدہ یہ سونا تیمان مونا پروگرام خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ دے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی تشریف آوری دے سلسلے وچ منعقد ہے. دعا فرماؤ اللہ رب العزت بانیان کو ایدہ اجر جزیل عطا فرماوے. اللہ تبارک و تعالیٰ انہ دے مال جان عزت و آبرو دے وچ مزید برکتاں اور رحمتاں عطا فرماوے اور اسا تسا سارے کو اللہ رب العزت سونے محبوب دا پکا تے سچا تابعدار بناوے. قرآن مقدس دی چند آیات بینات سونے محبوب دا حق فرمانے عالی شان توارے گوش و گزار کی تے دعا فرمے سو اللہ تعالیٰ یہ مختصر ٹائم حق اور سچ علاوان دی توفیق عطا فرماوے اور اسا سارے کو اللہ رب العزت قرآن و حدیث دا عامل بناوے. دوستان محترم دنیا دا بندہ چاہے او جس مقام تے بھی پج ونجے اُنہی گالے جو وزن نہیں تھی سکتا کہ جتنا وزن رب دے قرآن تے میرے مصطفیٰ دے فرمان یقیناً جتنے لکھاری ہیں اگر آپ کی طرف لکھن تے جھوٹے تھی سکتے
پر رب دا قرآن او مقدس کلام ہے کہ نازل تیمن کو گن کرائی اج تک الحمدللہ سلامت ہے، حق اور سچ ہے، ایویں میرے مصطفیٰ دا فرمان بھی پر حق اور سچ ہے۔ دنیا کوڑی تھی سکتی ہے پر نہ قرآن جھوٹا تھی سکتے نہ فرمان مصطفیٰ جھوٹا تھی سکتے۔ دوستان محترم الحمدللہ اساں مسلمان ہیں، قرآن مقدس ساری کتاب ہے جڑی اللہ تعالیٰ نے اپنے سونے محبوب تے اتاری ہے، اور اسا فخر دنال آدھے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتھوں اپنے محبوب دا ادنا جیاں غلام تے نوکر بنا تے نوکری دا حق اے ہے جو انسان صحیح مانے اپنی نوکری اللہ تے اللہ دے رسول دی بارگاہ دے وچ ادا کر رہے، والوان کے ساری محبت اللہ تے اللہ دے سونے محبوب نال سچی ہو سی۔ میلاد مصطفیٰ کا پیغام بھی ای ہوئے جو اساں اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ دے محبوب دی سیرت کے مطابق ٹھانو، محبوب دی سونی صورت جہی اپنی صورت پڑھو، سارا کردار معاشرے کے اندر مثالی ہوئے کہ جی میں زندگی سرکار نے گزاری ہے، جی میں زندگی میرے مصطفیٰ دے اہل بیت پاک نے گزاری ہے، جی میں زندگی سرکار کے اصحاب پاک نے گزاری ہے، اگر او جی کردار آج سادے کلو بھی ہے الحمدللہ سب مبارک بات نے مستحق ہے، لیکن اگر اپنے پاکیں دے رستے تو ایسا لوگ انحراف کر چکے ہیں، ہٹ چکے ہیں، یہ والی یاد رکھا ہے یہ ساجاں صرف ان نقلہ تہن، ساجاں اے محفلہ انہیں سمجھو اے اتو تہن، لیکن اللہ تو دے رسول دی بارگاہ میں قبول کہے نہیں، قبول اول تیزن کہ جگن سارا کردار بھی سونے مصطفیٰ دی این شریعت کے مطابق ہو سی۔ میلاد مصطفیٰ تو لب ربابی ہوئے، میں حیران تھی نا کہ سارے معاشرے کے اندر کئی محافل تھی میں، ٹھیک ہے نا صحیح، کتائی صرف لوگ صحابہ کا ذکر کریں اور کتائی صرف حضور اہل بیت کا ذکر کریں لیکن نبی سونے کا ذکر نہیں کریں۔ یاد رکھ اگر اہل بیت ملیے تو حضور دا صدقہ، اگر اصحاب پاک ملیں تو حضور دا صدقہ، حضور دے اہل بیت اور سارا تعلق قائم تھے تو حضور دی ذات بابرکات دی وجہ کرو ہے، اور حضور سے اصحاب پاک نہ اگر تیرا سارا تعلق قائم تھے یہ بھی نبی دی ذات دی وجہ کرو ہے۔ اگر بند نال جڑی اصل کائنات ذات بن کے آئی ہے، اگر او ذات نال سارا تعلق کہنی تے ول سارا تعلق نہ اہل بیت پاک نال سچا تھی سکدے نہ حضور دے اصحاب پاک نال سچا تھی سکدے۔ تو جب مڈ نال محبت ہونی تے پاک نال خاص محبت ہو، کیا خیال ہے؟ ایمان نال دس اپنے گریبان جھاتی پا کے اور سچ سچ دس دل تے ہاتھ رکھ کے جو قبر دے وچ کہیں آونے، قبر دے وچ کہیں آونے، کیا قبر دے وچ اصحاب نے آونے یا قبر دے وچ اہل بیت نے آونے؟ قبر دے وچ میرے مصطفیٰ نے آونے۔ اگر حضور دی ذات نال سارا تعلق کچا ہے، حضور دی ذات نال سارا تعلق پکا کہیں نہیں تے بل یاد رکھ نجات دا دار و مدار حضور دی ذات نے کرے۔ اور کچھ مولوی دا چیتا رہیے آدم سی قبر دے وچ شبیہ مصطفیٰ سامنے کی دیئے سی، شبیہ مصطفیٰ شکل دکھائی رہی سی، اما کہ کملہ حدیث پاک پڑھی ہے پہلے، حدیث مبارکہ کے الفاظ کیا ہے کریں توجہ کی دیئے اللہ تعالیٰ دے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جڑا متفق آرے حدیث ہر مسلک دے کتاب میں حدیث مبارکہ موجود ہے کہ جنہاں جبر دے وچ بندہ ویسی ترائے سوال تھی سن، کتنی سوال تھی سن؟ ترائے سوال۔ پہلا سوال کہنا ہے من ربوں کا 10 بندے آتے رب کون ہے؟ من ربوں کا کون ہے تیرا رب؟ اگر بندہ خدا دا سوا ہو سی دے کیا سی ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ دوسرا سوال دین اسلام دے متعلق تھی سی، منکر نکیر پوچھن نکیرین سوال کرے سن ما دینوں کا 10 بندے آتا دین کیا ہے؟ اگر دین اسلام ہے، اسلام نال جو اندر تعلق ہو سی بل جواب دے سی دین الاسلام، اے نکیرین میرا دین اسلام ہے۔ ہن دیکھو اللہ کوئی منی بیٹھے، اسلام کو دین بھی منی بیٹھے، لیکن نجات نہیں تھا یار، نجات نہیں تھی، چھٹکارا نہیں ملیا، سوالے وچ کامیابی مکمل حاصل نہیں تھی۔ کیوں؟ کہ جڑی ذات نجات دا دار و مدار جڑی ذات نے کھڑے دیا وہ ذات میرے مصطفیٰ دی ذات۔ اگر حضور دی ذات نال تعلق کہنے سی، میرے آقا دی محبت کہنے سی، محفل ہوئے سارا ذکر حضور دے اصحاب دا ہوئے، سرکار دا ذکر نہ ہوئے، تو کیڑی چیز دی محفل ہے؟ محفل ہوئے سارا ذکر حضور دی اہل بیت دا ہوئے، نبی دا نا ہی نہ ہوئے، نس کیڑی چیز دی محفل؟ محفل وہ ہوئے کہ جندے وچ سب تو پہلے میرے سونے مصطفیٰ، ٹھیک ہے نا صحیح؟ لہذا سارے محافل دی سردار اگر ہے تے میلاد مصطفیٰ دی محفل،
حضور دی ولادت دی محفل میرے نبی نام دیتے ہیں کیا ہوتا ہے شہودی محمد نبود ہے کس نبود ہے علامہ اقبال شاہ لکھ گئے محمد نبود ہے کس نبود ہے نبود ہے ہر دو عالم را وجود ہے میرے آقا دی ذات نہ ہوتی تے کچھ نہیں نہ ہونے کائنات کا وجود اگر ہے تو میرے مصطفیٰ دی بدولت ہے یہ حضور کہنی تے کشا کہنی دیکھو نا اسا منیے حضور دی ذات کو ہر کہیں کو حضور دی وجہ کو اسا ہر کہیں کو منیے قرآن کو منیے نبی دی ذات دی وجہ کو حتیٰ کہ ساتھ اسے خدا دی سنیا بھی حضور دے دروازے کو کوئی جانتا ہے خدا دی ذات کو اللہ تعالیٰ نے خود فرمائے حدیث کسی بارہا علماء کو سنی کرے اللہ تعالیٰ نے فرمائے دے کن تو کنزم مخفیاً میں تعلق کیا ہویا خزانہ میں کو تے کوئی نہ جان رہا میری تے جان پہچان کہنا ہے سنان کہنا ہے کن تو کنزم مخفیہ میں تو چھٹیا تعلق کیا ہویا خزانہ فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ میں کو محبوب لگیا جو میں بھی سنانیا منیا میں بھی پہچانیا منیا اور کیا تھے فَخَلَقْتُ مُحَمَّدًا میں اپنے سونے محمد مصطفیٰ کو بنائے معلوم کیا جائیں رب دے جلوے دے کر سونے مصطفیٰ دی ذات دی بابرکات دی خدمت دے وچ آوے حضور دا روح ودھا دیکھے رب دے جلوے نظر آ رہے الحمدللہ ساکو نبی ملن تے سارا کچھ ملے حضور نہ مل دے تے نہ اہل بیت پاک مل لے ہا نہ اصحاب پاک مل لے ہا نہ قرآن مل لے ہا حتیٰ کہ نہ قرآن والا مل لے کچھ بھی نہ مل لے ہا ساکو جو کچھ ملے سونے مصطفیٰ دی بارگاہ یعنی پہلے ذکر کر میرے سونے مصطفیٰ دا حضور کو راضی کر کیونکہ نجات دا دار و مدار کملی والے دی ذات نے کر دیا اگر قبر دے وچ حضور دی ذات کو نہ سنجان سکو سے تے وال کیا تھی سوائے لترے دے باقی کچھ نہیں ملنا ٹھیک ہے نا صحیح وال لوہے دے گورز وال کھلے تے وال جہنم دے موڑیا تے جہنم دے بسترے تے جہنم دے بھی چھوڑے اللہ تعالیٰ معاف فرماوے لہذا عرض کیا کرے نا ہم قبر دے وچ کہیں نہیں آونا ہوئے قبر دے وچ آونا تے میرے مصطفیٰ دی ذات نے اتھا ایک کہنا پچھا میں سی طرح کو ہاں بھی کیڑے مسلک دائیں وہ سنی ہیں شیعہ ہیں دیوبندی ہے وہابی ہے کون ہے کہنا پچھا میں سی یہ کچھ پچھا میں سی وہ 10 وجہ دا دین کیا ہے آج لوگ مسالت کے اندر اتنی مطلب ایسان یہ ٹھیک ہے وڈیج چکے ہیں تے برباد تھی گئے ہیں سارا کک نہیں بچا وہ آدھے میں سچا فلانا آدھے میں سچا میں آدھا او سچا جائے حضور دی ذات کو سناتے ہیں جائے حضور دی ذات کو سناتے ہیں سچا او ہے یاد رکھا ہے اے پہچان دنیا میں کی بنی ضروری کہنی جو ایک آخرت وچ پتہ لگ سی سچا کون ہے جے ویلے بندہ مرسی چہرہ ڈسا ہے سچا کون ہے جے چہرہ دوری والے دے بعد چمک والا تھا ہوئے تے سمجھ گنی جوان شیر دا بچہ سچا ہا حضور دا سچا نوکر آتے حسین دا سچا خادم ہا اگر چہرہ لے سارے نے چہرہ اگر کملا ونجے کمانا تھی ونجے کالا تے سیاہ تھی ونجے سمجھ گنی یہ دوچا یہ منکر ہا حضور دی شان دا منکر ہا منن والا دا یہ واسطے حضور دی ذات کو من وال سارے جتنے رشتے ہیں یہ سارے سمجھ آ رہے ہیں اہل بیت پاک کا رشتہ ہی سمجھ آ رہا ہے یادہ حضور دی ذات دا ذکر تے کم سے کم ہوئے یہ نبی دا کوئی نہیں تے باقی دا کیا کام آسے پہلے حضور دی ذات نال تعلق رکھ سوتے اہل بیت نال تعلق قائم کی حضور دی ذات نال تعلق رکھ سوتے حضور دے صحابہ پاک نال تعلق قائم کی کیونکہ میرے آقا اصل کائنات حضور کیا ہے اصل کائنات جائے رب دے جلوے دیکھ رہے چہرہ بدوہا دیکھ خدا دی قسم ہے آج جتنے اختلافات ہیں این وجہ کو رہن جو لوگ میرے مصطفیٰ کو بٹھا کہے دل دی نگاہ نال تے جائے دل دی نگاہ نال چہرہ بدوہا دی تھا نا خدا دی قسم ہے تو اپنا دل جان مصطفیٰ دے قدمے تو نشابر کر دے حضرت عبداللہ بن سلام چھے یہودی دا بڑا عالم یہودی دا بڑا عالم حضرت عبداللہ بن سلام انہیں دی زندگی پڑھ کے دیکھو آپ دی ساری زندگی یہودیت دی تبلیغ کی یہ آپ کو تورات زبانی یاد ہے تورات دے حافظ انجیل دے حافظ زبور دے حافظ بہت عالم حضرت عبداللہ بن سلام جنہوں میرے آقا مکہ شریف کو ہجرت فرمائیے تے مدینہ طیبہ سرکار جلوہ گر تھا تے میرے آقا مسجد نبی بڑھائیے سب تو پہلے وسیل بنی اسلام دی مسجد قباء سمجھ آگئے پوچھے نمبر تے مسجد بنی مسجد نبوی شریف سمجھ آگئے جتنا میرے آقا آج راؤں فرما رہے ہیں مسجد نبوی شریف میرے آقا مسجد نبوی شریف جلوہ فروزن غلام ایمیں دائرہ بڑھائی بیٹھے ہم کہ جی میں 14ویں رات دے چاندر دائی دو گول دائرہ نہیں ہوتا چٹا ایو جیاں گول دائرہ سرکار دے غلام بڑھائی بیٹھے میرے آقا مسجد نبوی دے اندر اپنے نوری کرنا بنڈے دے بیٹھے اپنے غلامی دی تعلیم و تربیت فرمے دے بیٹھے یہودی تیار کر کے بھیجے حضرت عبداللہ بن سلام کو اے عبداللہ
ونجو آج مسلمان دے نبی نال مناظرہ کر رہا ہوں، ونجو مسلمان دے نبی نال مناظرہ کر رہا ہوں۔ دیکھو آج مسلمان دے نبی کو جواب آندے تو آرے سوال دا یا نہیں آندا۔ یہودی بارو بیت ہے، حضرت عبداللہ بن سلام کتابے دی گنڈی چاہ کے توجہ میرے علیہ پاسے مسجد نبی دے وچ آ گئے تے جڑے والے مسجد نبی وچ داخل تھے نا حضرت عبداللہ بن سلام کیا دے میرے آقا اپنے غلام دے درمیان بیٹھن تے حضور انہیں کو صلہ رحمی دا سبق بیٹھے پڑھے دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، قبلہ شاہ صاحب۔ حضور کیا کرنے بیٹھے ہیں؟ اپنے غلام کو صلہ رحمی دا سبق بیٹھے پڑھے دے۔ حضرت عبداللہ بن سلام گئے، وہ بھی آقا دی محفل کے بہ گئے۔ میرے آقا سبق کیا دینے بیٹھے ہیں؟ اے میرے غلاموں، سل من قطع کا جڑا تائے نال تروڑے ہوں دنال جوڑ، یہی حضور دا سبق۔ سل من قطع کا جڑا تائے نال تروڑ سٹے تو دنال جوڑ۔ دوجہ سبق سرکار کیا دینے بیٹھے ہیں؟ واتے من حرم کا جڑا تے کو محروم کرے کوئی گال نہیں، تو جھولیاں بھر دے۔ یہی تعلیم مصطفیٰ، یہی تربیت مصطفیٰ اپنے غلامے کو جڑا تے کو محروم کرے انہیں جھولیاں بھر تے۔ تیجا سبق سرکار دا کیا؟ وعفو عمن ظلمکا جڑا تے ظلم کرے ان کو معاف کر دے۔ سرکار سبق دینے بیٹھے ہیں۔ یہ ترائے سبق سنیں حضرت عبداللہ بن سلام میرے مصطفیٰ دے۔ حضور نے جو پوچھے نا عبداللہ بن سلام کی میں آئے ہوئے، عرض کرن دے محبوبہ میں تمہارا غلام بننا آیا، جڑا مناظرہ کرنا آیا ہے وہ بھی آدھا